بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر والا کچھ کر نہیں سکتا، قبر والا دیکھ نہیں سکتا، قبر والا سن نہیں سکتا، قبر والا بول نہیں سکتا، وہ خود سے اپنا غسل نہیں کر سکتا، خود سے کفن نہیں پہن سکتا، خود سے اٹھ کر قبرستان تک نہیں جا سکتا۔ اس طرح کی باتیں کر کے منکرین اولیاء اللہ کے تصرفات کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ایک بار دنیا میں ان کی آنکھیں بند ہو گئیں تو اس کے بعد ان کا معاملہ ختم، اس کے بعد انہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، انہیں کسی بات کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور ساتھ میں کچھ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اگر واقعی تمہارے بزرگوں میں اتنی طاقت ہے تو اپنے کسی ولی کو لے کر کے آؤ زندہ، ہم اسے قبر میں کچھ دیر کے لیے دفن کرتے ہیں اور 6 گھنٹے کے بعد نکال لیں گے، اور اس کے بعد ہم بھی دیکھیں کہ اگر وہ زندہ رہتے ہیں یا نہیں۔ تو مخالفین کی ان ساری باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ان بیچاروں نے دین کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ آخرت کے معاملات کو اور برزخ کے معاملات کو دنیا پر قیاس کرتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ دنیا میں چیزوں کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے وہ آخرت کے معاملوں کو اور برزخ کے معاملوں کو بھی اپنی عقل کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ برزخ کے معاملے کبھی بھی انسان کی عقل میں نہیں آ سکتے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں ایک حدیث سے، جس کو مخالفین اور منکرین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ قبر میں جب مومن سارے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو قبر ہے وہ حد نگاہ تک وسیع کر دی جاتی ہے، کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اب منکرین سے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر 2 مومنوں کی قبر اگل بغل ہے اور دونوں نے صحیح جواب دے دیے تو حدیث کے مطابق دونوں کی قبریں حد نگاہ تک کشادہ کر دی جائیں گی، لیکن جب دونوں کی قبریں اگل بغل ہیں تو پھر ان کی قبریں کشادہ کیسے ہوں گی؟ کیا اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخرت کے معاملات کو، برزخ کے معاملات کو دنیا کے مطابق اپنی عقل سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک بڑے محدث کی ایک ایسی دلیل پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا جواب منکرین کے پاس بالکل نہیں ہوگا۔ امام ابن حبان یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے کتاب الثقات۔ اس کتاب میں انہوں نے صرف ثقہ راویوں اور ان کے واقعات کو درج کیا ہے، یعنی ایسے راوی کہ جن کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں امام ابن حبان نے ایک راوی کا ذکر کیا جن کا نام ہے وہبان بن صیفی۔ ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ کون تھے۔ یہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے۔ تو ان کا واقعہ لکھتے ہیں امام ابن حبان کہ جب ان کا وقت وصال قریب آیا تو انہوں نے لوگوں کو وصیت کی کہ مجھے سلی ہوئی قمیص نہ پہنانا، یعنی کہ اس وقت کا یہ رواج رہا ہوگا کہ کچھ لوگ سلی ہوئی قمیض بھی اپنے میت کو پہنا دیا کرتے ہوں گے، تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ مجھے سلی ہوئی قمیض نہ پہنانا۔ لیکن اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے کچھ عقیدت مندوں نے پھر بھی انہیں سلی ہوئی قمیض پہنا دی اور انہیں لے جا کر کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ پھر جب وہ لوگ دفن سے فارغ ہوئے، اس کے بعد واپس گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو قمیض پہنا کر کے انہیں قبرستان میں دفن کیا تھا، وہ قمیض واپس اپنی جگہ پر گھر میں لٹکی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے اس قمیض کو دیکھا اور اسے پہچان لیا۔ اب میں مخالفین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مردہ کچھ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، کچھ محسوس نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو مجھے اس بات کا جواب دو کہ وہ شخص وہبان بن صیفی، ان کے پاس اتنا پاور کہاں سے آیا کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے جسم پر کون سی قمیض پہنائی گئی ہے؟ وہ اس قمیض کو دیکھ بھی رہے تھے اور ان کے پاس اتنا اختیار بھی تھا کہ انہوں نے اپنے جسم سے وہ قمیض اتار دی، اور اتارنے کے بعد اس قمیض کو واپس گھر میں آ کر اسی جگہ پر لٹکا بھی دیا، اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ گھر میں آئے کہ زندہ لوگ بھی ابھی گھر تک نہیں پہنچ سکے تھے، اس سے پہلے وہ گھر میں آ کر قمیض کو لٹکا کر کے واپس چلے گئے۔ تو مجھے بتاؤ کہ ان کے پاس یہ پاور، یہ اختیار کہاں سے آیا؟ اور تم تو اس کی سند کو بھی ضعیف ثابت نہیں کر سکتے۔ تو بتاؤ ہے کوئی جواب؟ جو تم ہر وقت اپنی عقل کے مطابق بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، ان کی کرامتوں کا مذاق اڑاتے ہو اور اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ جب سے کیمرہ ایجاد ہوا تب سے بزرگوں نے کرامت کرنا چھوڑ دیا، تو دیکھو صحیح روایتوں سے ثابت ہے، محدثین سے ثابت ہے، صحابی رسول کے بھانجے کا اپنا واقعہ ہے کہ ان کے پاس اتنا اختیار تھا، اتنا تصرف تھا کہ دفن ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنے جسم سے وہ قمیص اتار دی اور اتار کر گھر میں آ کر لٹکا دی اور واپس چلے گئے۔ انجینئر علی مرزا کے تمام بھکتوں کو اور تمام منکرین کرامت کو اس بات کا چیلنج ہے کہ وہ اس کا جواب لے کر آئیں، یا اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے تو امام ابن حبان پر فتویٰ لگاؤ، کیونکہ وہ بھی اولیاء اللہ کے تصرفات کو ماننے والے ہیں، وہ اس طرح کے واقعات کو نقل کر رہے ہیں
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تابعین کے زمانے میں بھی اس طرح کے عقائد پائے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو تصرفات دیتا ہے، انہیں اختیار دیتا ہے کہ وہ چاہیں تو قبر سے نکل کر کے بھی آ سکتے ہیں اور جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ عقیدہ پہلے سے ان کے وہاں موجود نہ ہوتا تو پھر جب انہوں نے وہ قمیض دیکھی تو ان میں اختلاف ہو گیا ہوتا اس بات کو لے کر کہ شاید ہم پہنانا بھول گئے ہوں، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پہنانے کے بعد وہ مردہ خود اٹھ کر کے آئے اور قمیض کو اتار کر کے رکھ کر کے چلا جائے۔ لیکن کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ اختیار دیتا ہے، اسی لیے ان کے بیچ کوئی اختلاف نہیں ہوا اس قمیض کو دیکھ کر کے، اور انہوں نے پہچان لیا کہ ہاں یہ وہی قمیض ہے جو ہم نے انہیں پہنائی تھی۔ لیکن کیونکہ ان کی وصیت تھی کہ وہ سلی ہوئی قمیض نہیں پہننا چاہتے اور پھر بھی لوگوں نے زبردستی انہیں وہ قمیض پہنا دی تھی، اس لیے انہوں نے وہ قمیض اتار دی اور واپس اس کی جگہ پر رکھ دی اور واپس چلے گئے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ انجینئر علی مرزا کے بھکتوں اور تمام منکرین کرامت تک پہنچائیں اور ان سے جواب مانگیں کہ بتاؤ تم ہر وقت جو اولیاء اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، کیا اس کرامت کا بھی کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ یا تو تم اس بات کا جواب لے کر آؤ، اور یا پھر یہ کہنا چھوڑ دو آئندہ کے لیے کہ مرنے کے بعد اولیاء اللہ کچھ کر نہیں سکتے، انہیں کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک بات پھر سے میں اپنی عوام کو بتانا چاہوں گا کہ برزخ کے معاملات کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، دنیا کی مثالوں کے ساتھ اسے سمجھا نہیں جا سکتا، اسے اپنی عقل سے بھی سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس کی مثال میں نے پہلے پیش کر دی تھی کہ جب مومن صحیح صحیح جواب قبروں میں دے دیتا ہے تو اس کی جو قبر ہے وہ حد نگاہ تک وسیع کر دی جاتی ہے، کشادہ کر دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر دو لوگ اگل بغل موجود ہوں تو پھر ان کی قبریں کشادہ کیسے ہوں گی؟ کیونکہ وہ تو مل جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ برزخ کے معاملات کو اپنی عقل پر نہیں سمجھ سکتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔